السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطى. رواه مسلم۔ محترم سامعین، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور شہری جمعیت کے ذمہ داران، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر بھیجا اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کا موقع دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی محنت کو اس دین کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین صحت کو صحت و عافیت عطا کریں اور ان کے خدمات کو قبول فرمائیں۔ محترم سامعین و سامعات، ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے رزق کا ذمہ لیا ہے، یعنی جو آسمان میں ہے وہی رزق کے ذمہ دار ہیں۔ یہ رزق جو ہے بڑی اہم اور پوائنٹ کی چیز ہے، کیونکہ انسان کے پاس اگر روزی نہ ہو، کھانے کے لیے روزی روٹی نہ ہو، تو انسان کو عبادت میں دل نہیں لگتا ہے۔ اسی لیے رزق کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اس لیے جب سورہ جمعہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دی جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر کے، کاروبار کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آگے جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز پڑھ لو، نماز ختم ہو جائے، تم بیٹھے نہ رہو بلکہ زمین میں دوڑو، یعنی چل پھر کرو، محنت کرو،
کوشش کرو، کیونکہ یہ اب گمان نہ کرو کہ میں نے تو نماز پڑھ لی، اللہ کی عبادت کر لی، تو اب ہمیں اللہ رب العالمین ایسے ہی بیٹھے بٹھائے رزق دے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ہمیں محنت کرنا ہے، یعنی عبادت کرنے کے بعد محنت بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف توکل کر لیں اور بیٹھے رہیں، ہمیں اللہ ایسے ہی کھلائے گا، نہیں، بلکہ ہمیں محنت کرنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بکانا۔ کہ اے انسانوں، اے زمین پر بسنے والوں، اے کائنات کے انسانوں، اگر تم اللہ رب العالمین پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لرزقکم، کہ اللہ رب العالمین بھی تمہیں ویسے رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جس طریقے سے اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پرندوں کے پاس کوئی دکان نہیں ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ جس سے وہ خرید کر کھائے، لیکن وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے گھونسلے سے صبح کو نکلتے ہیں، صبح سویرے نکلتے ہیں، گھونسلے بیٹھے نہیں رہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی نکلنا ہے، محنت کرنا ہے۔ جس طریقے سے پرندے نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے اور بیٹھے نہیں رہتے ہیں اور ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اور کسی بھی دانے کو وہ حقیر بھی نہیں سمجھتے ہیں، کہیں آدھا دانہ ملتا ہے، ایک دانہ ملتا ہے، سب کو چن لیتا ہے، اور اسی طرح کھاتے کھاتے چنتے چنتے اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اللہ رب العالمین تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جس طریقے سے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، کہ ان کے پاس نہ دکانیں ہوتی ہیں، نہ روپے پیسے ہوتے ہیں، نہ ریال ہوتے ہیں جس سے وہ خرید کر کھائیں، لیکن وہ محنت کرتے، نکالتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمیں رزق ملے گا۔ تو جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو پھر شکمشیر ہو کر، پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے نہیں رہنا ہے، بلکہ محنت بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس سے وہ کہتے ہیں کہ کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ فکان احدہما یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو ایک بھائی تھا اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، دین کی بات سیکھا کرتے تھے، قرآن حدیث یاد کیا کرتے تھے، دین کو پھیلایا کرتے تھے، دین کے مبلغ بن رہے تھے۔ والآخر یحترب، اور اس کے جو دوسرے بھائی تھے وہ کاروبار کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے۔ فشکل محترب، تو ان کے جو کاروبار کرنے والے بھائی تھے، جو پیشہ ور تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، یہ میرا بھائی ہے جو صرف دین کی باتیں سیکھتا ہے، آپ کے پاس آ کر بیٹھے رہتے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے ہیں، آپ ان سے بھی کچھ کام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس جواب کو غور سے سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بھائی کو جواب دیتے ہیں جو کاروبار کیا کرتے تھے، اس سے فرماتے ہیں کہ لعلک ترزق بہ، کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے یہ تمہاری ہنر مندی کی وجہ سے نہیں، تمہاری قابلیت کی وجہ سے نہیں، یہ کہ تم بہت قابل ہو، تم بہت ہنر سیکھ لیے ہو، بلکہ وہ جو تمہارا بھائی ہے جو دین کی باتیں سیکھتا ہے، مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، مسجدوں میں رہتا ہے، دین کی باتیں سیکھتا ہے، دین کو پھیلاتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہی ہے۔ تو اگر ہم مسجد پر یا مدرسے پر یا کسی داعی پر خرچ کریں گے تو اس سے بھی ہماری روزی روٹی میں برکت آئے گی، اس سے ہماری رزق کا دروازہ کھلے گا۔ تو رزق کی کنجی میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم مدارس میں، مسجدوں میں خرچ کیا کریں۔
इसी तरीके से मेरे भाइयों, और रिज़्क़ की कुंजियों में से ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार क्या करें। सुबहान अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह या अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इन सब को पढ़ा करें। क्योंकि आप नूह अलैहिस्सलाम की नसीहत को पढ़ें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत कर रहे हैं। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से इस्तिग़फ़ार क्या करो। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, क्योंकि वो बहुत ही बख्शने वाले हैं। और उसके बाद तुम्हारा फायदा क्या होगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा। वयुमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीन, और बेटों के जरिए और मालों के जरिए तुम्हें नवाजेगा। यानी अगर कहत साली है, बारिश नहीं हो रही है, जमीन में पैदावार नहीं उग रहा है बारिश ना होने की वजह से, या किसी की शादी होके कई साल गुजर गए हैं, 10 साल गुजर गए हैं, लड़के औलाद पैदा नहीं हो रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इस्तिग़फ़ार क्या करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे तुम्हारे मसले को हल कर देगा। तो इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात हैं। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा, और तुम्हारे नहरें जारी करेंगे जिससे तुम अपने खेतों की सिंचाई क्या करोगे। तो इसी तरीके से मेरे भाइयों, हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह, उनके पास 4 शख्स आए और चारों ने अलग अलग मसाइल लेकर आए। किसी ने कहा कि हमारी शादियों के कई साल हो गए हैं, औलाद नहीं हो रहे हैं। कोई कह रहा है काश साली को जिस अनाज नहीं हो रहे, भूखे मर रहे हैं। कोई कर रहा है कि हाँ हमारे पास बीमार हैं। इस तरीके से 4 अलग अलग मसाइल बयान किए और चारों को उन्होंने एक ही नसीहत की और कहा कि क्या तूने नूह अलैहिस्सलाम की नसीहत नहीं सुनी है। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अज़कार करना चाहिए। इसी तरीके से रिज़्क़ की कुंजियों में से एक कुंजी ये भी है कि नमाज जब हम पढ़ें तो बिल्कुल खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करें। आज हम में से कोई शख्स या हमारी अक्सरियत ऐसी है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं या नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो ये ऐसा होता है कि क्या क्या करके आए हैं, आधी नमाज उसके सोच और फिक्र में गुजर जाती है, और फिर जाकर क्या क्या करेंगे, आधी नमाज उसके सोच और फिक्र में गुजर जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस कुदसी के अंदर कि अब्न आदम तफर्रग ली इबादती अमला सदरका गिनन, कई आदम क्या औलाद है इंसानों, ऐ जमीन पर बसने वालों इंसानों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए पूरी तरह फारिग हो जा। चाहे कोई भी इबादत हो, चाहे नमाज हो, रोजा हो, या हज हो, या ज़कात हो, या ज़िक्र अज़कार हो, या कुरान की तिलावत हो, हम बिल्कुल दिलजमी के साथ जब तक इबादत नहीं करेंगे तो उससे हमको पूरा सवाब नहीं मिलेगा और हमारा दिल भी नहीं लगेगा। तो सिर्फ जिस्म मौजूद होने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, बल्कि हमारी कैफियत और हमारी हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हो, तभी रोजी रोटी में बरकत होगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वइल्ला तफ़अल मलाक यदका शुगलन, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, यानी नमाज में इधर उधर के सोचोगे, दुनिया के बारे में सोचोगे, तो मैं तुम्हारे फकीरी को खत्म नहीं करूंगा, तुम्हारी गरीबी को खत्म नहीं करूंगा। तो मेरे भाइयों, इसको समझने के लिए और एक हदीस है तिरमिज़ी की, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा कुंत फी सलातिका फसल्लि सलात मुअद्दिन, कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, नमाज कायम करने के लिए आओ, तो इस तरीके से नमाज पढ़ो गोया कि ये जिंदगी की आखिरी नमाज हो।
اور اس کو آپ ایک مثال سے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا مریض ہے اور اس کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا اور ڈاکٹر کہہ دے کہ آپریشن کے بعد تم جیو گے یا مرو گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، یعنی موت و حیات کی کشمکش میں ہو، تو ڈاکٹر ان کو کہے کہ تمہیں صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ تم ابھی صرف 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس لیے کہ جو آپریشن ہے بہت ہی خطرناک ہے اور رسکی ہے، اس کے بعد تم زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس شخص کو جو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ کس طریقے سے نماز کو پڑھے گا، ان 2 رکعت نماز کو کیسے ادا کرے گا، اس کے رکوع کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے سجود کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے قیام کی کیا حالت ہوگی۔ جس طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب کافر لوگ پکڑ کے لائے اور ان سے آخری خواہش پوچھا گیا کہ خبیب رضی اللہ عنہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیجیے۔ تو اس طریقے سے جب انسان نماز پڑھے گا تو اس کے نماز کی کیا حالت ہوگی۔ تو ہم جب بھی نماز پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد میں اب نماز ادا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جب انسان نماز پڑھے گا تو اس کے دل لگے گا اور بالکل دل جمعی کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی روزی روٹی برکت دے گا۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ خود بھی نماز پڑھے، اپنے گھر والوں کو اہل عیال کو بھی نماز کا حکم دیں۔ یہ نہیں کہ صرف خود پڑھ لینے سے ہو جائے گا، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتانا پڑے گا کہ نماز پڑھو، تو اس سے بھی ہماری روزی میں برکت آئے گی اور رزق میں بڑھوتری ہوگی۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں اور بھی بہت سارے اسباب ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بہت سارے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی ہیں، بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، جیسے رزاق ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی میں سے ہیں۔ تو آپ کہیں کہ یا رزاق اللہم ارزقنی، کہ تو ہمیں رزق عطا کر، یا فتاح ہے یعنی دروازے کھولنے والا، مشکلات سے نجات کا راستہ کھولنے والا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اسماء حسنی ہیں، ان ناموں کو بھی آپ دعا میں یاد کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور آپ کے مشکلات اور مسائل کو دور فرمائے گا۔ وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کے ہی سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں پکے سچے نمازی بنائے، ایک بنائے اور اسلام پر مر مٹنے والا بنائے، ہمارے نوجوانوں میں دین کا شوق اور جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ وسلم۔